محترم سامعین گرامی، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کے شروع کے جو ایام ہیں یہ بڑی فضیلت والے ہیں۔ ویسے تو یہ پورا مہینہ ہی حرمت والے 4 مہینوں میں سے ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر حکم دیا ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کے اندر جنگ و جدال سے، قتل و غارت سے بچا جائے، ایک دوسرے کی جانیں، عزتیں اور مال ان کو محفوظ سمجھا جائے۔ اور یہ حرمت والے مہینے شروع دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مقرر فرما دی۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ سال کے مہینوں کی تعداد اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں 12 ہے۔ سال کے 12 مہینے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائے ہیں، اس کے حساب سے یہ دنیا کا نظام بنایا ہے، سورج اور چاند کو اس کا پابند بنایا ہے۔ تو عربی مہینے، اسلامی مہینے وہ چاند کے حساب سے شروع ہوتے اور ختم ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی ایسی روٹین بنائی ہے، ایسی اس کی چلنے کی رفتار بنائی ہے کہ وہ خود بخود مہینے کے شروع میں باریک انداز میں ظاہر ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کو دیکھ کر تاریخ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور 14ویں رات کو وہ مکمل ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ آدھا مہینہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے دن وہ مہینے کے گزر چکے ہیں اور اتنے دن باقی رہ گئے، آخر کار بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ مہینے کے آخری 28ویں 29ویں رات تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب یہ نیا مہینہ شروع ہونے والا ہے، دوبارہ یہ مغرب کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ تو کبھی وہ 29 تاریخ کو 29 دن پورے ہونے کے بعد ظاہر ہو جاتا ہے، اور کبھی 30 دن پورے ہونے کے بعد نظر آتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اس کی اپنی ایک رفتار ہے، اپنی اس کی منزلیں ہیں جو وہ طے کر رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کا نظام بنایا، چاند کے طلوع ہونے سے لے کر دوبارہ طلوع ہونے تک یہ ایک مہینہ بن جاتا ہے، اور اس کا آغاز یہ محرم سے ہوتا ہے۔ تو محرم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا، اور محرم سے پہلے سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ اس کو بھی حرمت والا قرار دیا، اور اس سے پہلے 11واں مہینہ ذوالقعدہ اس کو بھی حرمت والا قرار دیا۔ یہ 3 مہینے مسلسل حرمت والے ہیں، اور چوتھا مہینہ یہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی اخری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے۔ فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ 12 ہے، فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں طے شدہ ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اس نظام کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ سورج چاند کو کوئی 28 دنوں کے بعد وہ طلوع کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی 31 دنوں کے بعد طلوع کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو میں یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے، اور اس کے اندر یہ سیارے ستارے رکھے ہیں، اور یہ دن رات کا نظام بنایا ہے، اسی دن سے یہ مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر دی، جس سے سال مکمل ہوتا ہے 12 مہینوں سے، پھر اگلا سال شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، نہایت احترام والے ہیں، نہایت امن والے ہیں، جنگ و جدال کو ختم کرنے والے، قتل و غارت کو روکنے والے۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین عرب بھی ان مہینوں کا لحاظ کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ سارے ادیان میں ان مہینوں کے احترام کا حکم دیا گیا، اور فرمایا کہ ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی ان کی بے حرمتی کر کے، ان کے اندر قتل و غارت کر کے، ان کے اندر جنگیں برپا کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے رب کو ناراض نہ کرو۔ اس نے تمہیں لڑائی سے منع کیا ان مہینوں کے اندر، اور تم اس مہینوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی لڑائیاں جاری رکھو، یہ تمہارا اپنے آپ پر ظلم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو انسان جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، کسی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، اور قیامت والے دن وہ اندھیروں کا باعث بنے گا، تاریکی کا باعث بنے گا، اور انسان روشنی سے، نور سے محروم ہوگا۔ اور یہی ظلم دنیا کے اندر کافر قوتیں، کافر طاقتیں وہ جاری رکھے ہوئے، جن میں سے سب سے بڑا جرم اس وقت جو جاری ہے وہ اسرائیل کا ظلم ہے، ان کا جرم ہے، ان کا یہ کھلے عام مسلسل قتل و غارت ہے۔ تو یہ بھی نہایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اور ان کے اپنے مذہب کی بغاوت ہے، خلاف ورزی ہے، اور ایک نہ ایک دن ان کو اور ان کے ہماریوں کو اور ان کے حمایتیوں کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، اس کے اندر بھی اس کی اپنی حکمتیں ہیں کہ اگر کوئی اپنے آپ سمجھنا چاہے سمجھ لے، کوئی توبہ کرنا چاہے توبہ کر لے، اور کوئی روکنے والا اس کو روکنا چاہے روک لے، کوئی ہاتھ پکڑنے والا اس کا ہاتھ پکڑنا چاہے پکڑ لے۔ اور جب وقت مقررہ آ جاتا ہے، نہ ظالم اپنے ظلم سے رکتا ہے، نہ کوئی مظلوم کا حمایتی بنتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت آتی ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کسی کو ادھر ادھر ہونے کا موقع نہیں دیتا، بھاگنے کا، چھپنے کا موقع نہیں ملتا،
اور نہ ہی کوئی اس کو بچانے والا آتا ہے، تو ڈرنا چاہیے اس دن سے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئے، اور جب پھر اس طرح کے ظلموں کی انتہا پر پکڑ آتی ہے تو پھر صرف ظالم ہی نہیں مارے جاتے، اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی وہ اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو مہینہ ہے ذو الحجہ کا مہینہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں سے قرار دیا، اور اس کے ابتدائی دن عشرہ ذی الحجہ اس کی خاص فضیلت بیان کی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے دنوں میں سے، سال کے دنوں میں سے بہترین دن، افضل ترین دن، فضیلت والے دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اور رمضان المبارک کی بھی آخری جو طاق راتیں ہیں، آخری عشرہ ہے، اس کو بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو علماء نے، محدثین نے یہی معنی بیان کیا ہے کہ راتوں کے لحاظ سے رمضان کی آخری عشرے کی راتیں یہ زیادہ فضیلت والی ہیں، اور دنوں کے لحاظ سے عشرہ کے ابتدائی دن، عشرہ ذی الحجہ کے دن یہ زیادہ فضیلت والی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب یہ فضیلت والے دن ہیں تو پھر ان میں جو نیکی کا کام کیا جائے گا وہ بھی فضیلت والا ہو۔ فرمایا ما من ایام احب الی اللہ العمل فیہن من ہذہ الایام، کہ سال بھر کے دنوں میں سے کوئی دن بھی ان دنوں کے مقابلے میں، ذی الحجہ کے دنوں کے مقابلے میں، عشرہ ذی الحجہ کے دنوں کے مقابلے میں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں، سال کا کوئی دن اور اس میں کیا جانے والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا، زیادہ پسندیدہ نہیں ہو سکتا، یعنی زیادہ پسندیدہ ان دنوں کا عمل ہے، ان دنوں کی نیکی ہے۔ اس سے بھی اس عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ اس عشرہ کے اندر جو بھی نیکی کا کام کیا جائے وہ سال کے دوسرے دنوں میں کیے جانے والے نیکی کے کام سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، وَلَا الْجِہَادُ، کہ کیا جہاد بھی نہیں؟ یعنی آپ ہمیشہ اللہ کے راستے میں جہاد، اس کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں، بڑا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہیں، تو کیا ان دنوں کے اندر جو عمل کیا جائے گا، جو جہاد کیا جائے گا، وہ دوسرے دنوں کے جہاد سے وہ افضل ہوگا، اور دوسرے دنوں کا جہاد ان دنوں کے جہاد سے افضل نہیں ہو سکتا؟ فرمایا نہیں، جو بھی نیکی کا کام، خواہ وہ نفل ہو، جہاد ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، صدقہ خیرات ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، نفلی روزہ ہو، رفاہ عامہ کا کام ہو، خدمت خلق کا کام ہو، بے شمار نیکی کے کام ہیں، جو بھی نیکی کا کام تم ان دنوں میں کرو گے وہی نیکی کا کام دوسرے دنوں میں کرو گے تو بے شک تم نے ایک جیسا عمل کیا ہے، ایک جیسا وقت لگایا،
ایک جیسی محنت کی ہے، لیکن ان دنوں کی فضیلت کی وجہ سے سال کے دوسرے دنوں میں کیا ہوا عمل جب ان دنوں میں کرو گے تو اس کا زیادہ اجر و ثواب ہوگا، اس کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ اور فرمایا سوائے اس آدمی کے جو اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر میدان میں گیا، جنگ میں گیا، کافروں کے مقابلے میں گیا اور وہاں جا کر شہید ہو، نہ اس کی جان واپس آئی، نہ اس کا مال واپس آیا، نہ اس کا گھوڑا سواری یہ واپس آئی، سب کچھ قربان ہو گیا۔ میں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو جب بھی موقع ملے ان دنوں کے بغیر بھی اگر کیا جائے تو فضیلت والا ہی ہے، وہ پسندیدہ ہی پسندیدہ ہے۔ اس کے لیے کسی دن کی تعیین کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس سے شہادت کی جو ہے وہ فضیلت یہ ثابت ہو، یعنی کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، آج کرنا چاہتے ہیں، ابھی ذی الحجہ نہیں شروع ہوا تو آپ کہیں کہ ذی الحجہ شروع ہونے دو پھر کریں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا ذی الحجہ کے شروع ہونے کی وجہ سے، اس عشرہ کی فضیلت کی وجہ سے۔ لیکن اگر شہادت کسی کو آج نصیب ہو رہی ہے اور وہ کہے ذی الحجہ کے مہینے میں شہادت کے لیے آگے بڑھوں گا تو اس کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آج بھی شہادت اسی طرح فضیلت والی ہے جس طرح ذی الحجہ کے اندر وہ فضیلت والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ تو سوائے شہادت کے باقی تمام اعمال کا اجر، ثواب، فضیلت ان عشرہ ذی الحجہ کے اندر زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے فرامین کے ذریعے سے وہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ ان دنوں میں زیادہ اہتمام کیا کرو، نیکی میں پہلے سے زیادہ تیز ہو جایا کرو، کیونکہ یہ دن فضیلت والے، فضیلت والی جگہ میں کوئی عمل کیا جائے تو اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے مکہ مکرمہ میں نماز 1,00,000 نماز کے برابر، فضیلت والی جگہ، اور فضیلت والے وقت میں جو عمل کیا جائے اس کا بھی اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ فضیلت والے دن ہیں، ان دنوں کے اندر جو بھی نیکی کا کام کیا جائے گا اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ جب اجر و ثواب زیادہ ہوگا تو پھر عمل بھی زیادہ کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت جمع ہو۔ تو ان دنوں کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا چاہیے نیکی کے اعمال کے اندر آگے بڑھنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان دنوں کے اندر اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، موقع بہ موقع اپنی زبان کو ذکر کے ساتھ تار رکھو، اور ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت والے کلمات کے ساتھ۔ میں تحلیل لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا کلمہ، اللہ اکبر اللہ کی بڑائی کا کلمہ، الحمدللہ اللہ کی تعریف اور حمد کا کلمہ، فرمایا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، اپنی زبان پر جاری رکھا کرو۔ تو خاص طور پر ان دنوں کے اندر ہمیں یہ ذکر جو ہے اس کو لازم پکڑنا چاہیے، اور اس کو بہترین ذکر قرار دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، پسندیدہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کلمات کو قرار دیا گیا، باقیات الصالحات ان کو قرار دیا گیا۔ تو ان دنوں میں خاص طور پر یہ ذکر جو ہے اس کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے،
اور اس کے علاوہ تکبیرات جسے ہم کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی کثرت کے ساتھ اپنی زبان پر جاری رکھنی چاہیے۔ اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا اعلان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا اعلان ہے، یہ ہماری زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ اور اسی مہینے کے اندر، بلکہ 9 عید سے پہلے جو دن ہیں، ان کے بارے میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا، یصوموا 9 ذی الحجہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ان 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے۔ تو روزہ بھی بہت بڑا نیکی والا کام ہے، اجر و ثواب والا کام ہے، تو ان دنوں میں نفلی روزہ رکھنے کا بھی ثواب دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اور خاص طور پر اس مہینے کی جو 9 تاریخ ہے، 9 ذی الحجہ ہے، جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، 2 سالوں کے گناہوں کا یہ کفارہ بنتا ہے۔ اتنا عظیم دن ہے جو ان 10 دنوں کے اندر آئے گا، ذی الحجہ کے اندر آئے گا۔ اور اسی ذی الحجہ کے اندر حج کا عظیم عمل جو ہے، اسلام کا ایک 5 ارکان میں سے بنیادی رکن، وہ اس مہینے کی 9 تاریخ کو ادا کیے جاتے ہیں۔ اور حج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ نیکی والا حج، سنت کے مطابق ادا کیا جانے والا حج کی شرائط اور آداب کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کیا جانے والا حج، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کیا جانے والا حج، اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ اور فرمایا حج کرنے کے بعد انسان اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج دنیا میں آیا ہے، آج اس کی زندگی شروع ہوئی ہے۔ اتنا عظیم عمل، اسلام کا بنیادی رکن، وہ بھی اسی مہینے کی 9 تاریخ کو اور ان دنوں کے اندر ادا کیا جاتا ہے، یہ بھی اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اور اسی حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیتیں اتری کہ ہم نے آج آپ کے لیے آپ کا دین، تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی خوشی کا موقع تھا، یہ بھی اسی ذی الحجہ کے اندر اعلان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں اپنے دین کے حوالے سے ہدایات دینی تھی، دنیا آخرت کی کامیابی کے حوالے سے جو کچھ قوانین بیان کرنے تھے، کامیاب زندگی گزارنے کے جو طریقے بتانے تھے، وہ بتا دیے ہیں، مکمل ہو گئے ہیں۔ آپ ان پر قائم ہو جاؤ، ان کی حفاظت کرو، ان کو آگے پہنچاؤ، دنیا تک، پوری دنیا تک اس پیغام کو لے کر جاؤ۔ اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور دین نہیں آئے گا، اسی دین پر، اسی اسلام پر چلنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، سب انسانوں کی کامیابی ہے۔ یہ خوشی کا موقع، یہ عظیم اعلان، یہ بھی اسی ذی الحجہ کے اندر کیا گیا تھا۔ اور اسی ذی الحجہ کے اندر قربانی جیسا عظیم عمل یہ بھی کیا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے شکر کا ایک انداز ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، اللہ کے نام پر اللہ کی خاطر قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، اور یہ بھی اسی مہینے کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن یہ قربانی والا دن ہے، اور اس کے بعد قربانی سے اگلا یوم القر، ٹھہرنے کا دن، جہاں حاجی منا میں رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں کنکریاں مارنے کے لیے۔ ان دو دنوں کو آپ نے فضیلت والا دن جو ہے یہ قرار دیا، تو یہ بھی اسی ذی الحجہ کے اندر دن آتے ہیں، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں اور قربانی کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو پھر اس کے بعد چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن، اپنے بال وغیرہ نہ کاٹیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔